بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پھر ہم نے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کی روشنی میں نئے ٹیکسیشن میئرز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گیلانی صاحب کہ ابھی اسی سال کے دوران اگلے بجٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ایک منی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس منی بجٹ میں المیہ یہ ہے کہ کوئی طریقہ واردات تبدیل نہیں ہوا۔ طریقہ واردات وہی ہے کہ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ مزید بالواسطہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کا بوجھ بڑھا دیا ظلم ہے جائے۔ یار، یقین کریں ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں منی بجٹ کا، تو کیا یہ اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کر دینا ہے یا آنے والی حکومت کرے گی یہ؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں سر۔ وہاں پہ کنٹینجنٹ ٹیکسیشن میئرز کے نام سے آئی ایم ایف کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، اسٹاف رپورٹ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے 9.4 ٹریلین 9.415 کا ٹارگٹ ہے، اس میں یا نان ٹیکس ریونیو میں کوئی شارٹ فال ہوا تو ایف بی آر اور آئی ایم ایف نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان میئرز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ وہ میں ذرا میئرز آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ میئر سارے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ہیں، اس میں کوئی بھی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیئر 1 ہے، یہ برانڈڈ کپڑے ہیں، ہاں جی، ان کے اوپر اس ٹائم جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے وہ 15% ہے، تو اس کو بڑھا کر 18% کر دیا جائے گا۔ جو شوگر ہے اس کے اوپر 5 روپے کے جی لیوی جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ من کے جو بھی اشیاء ہوں گی خرید و فروخت والی، ان کو آپ انڈائریکٹ بڑھائیں گے جی بالکل۔ ایس ٹی کی اچھا، شکل میں، اس طرح کی مجھے شکل جو میں۔ تکلیف ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ را مٹیریل جو مشینری ہے اور را مٹیریل ہے اس کے اوپر ٹیکس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یار۔ دیکھیں بات وہی ہے نا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا۔ ایگزیکٹلی بات وہی ہے کہ آپ نے اب پیسے پورے کرنے ہیں ان کے کہنے پہ، تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر مجھے مہتاب صاحب سے نہیں ملے ناظرین تو میں کسی اور کی جیب سے نکال لوں گا۔ اور وہ یہ تو بھتے والی بات ہو جائے۔ ویسے کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، وہ فلموں میں آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے اپنی میری یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، یہ شام تک کر کے لاؤ، تو وہ بھتا جہاں سے مرضی اکٹھا کرے۔ تو یہ ایک ریاستی تو ہم نہیں کہتے، لیکن ایک معاشی بھتا ہے جو انہی حکومتوں کی ناکامیوں کی وجہ سے، دیکھیں بار بار ناکامیوں کی وجہ سے یار پاکستان مجھے کے ایک عوام سمجھ کو نہیں آتی، بھگتنا پڑتا ہے۔ امیروں سے ٹیکس کیوں نہیں لیا نہیں، جاتا؟ پاکستان کے غریب عوام آپ جو امیر لوگ جو انکم ہے جن کی، ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگانا چاہتے؟ ہاں وہاں پہ اس کی لگائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کی تو ابھی نہیں اسی طرف ایلیٹ، آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کے اندر۔ ہاں جی، امیروں نے، وہ بینیفیشری ہیں امیر نا جو جی۔ اشرافیہ طبقہ ہے اسے قبضے میں لیا ہوا ہے ہاں جی، وہ ساری بینیفیشری ہیں، پالیسیز وہ کو۔ اپنے نقصانات کو بڑھنے نہیں اب دیتے۔ یہ جو چینی کے دیکھیں، میں خلاف ہوں، میں چینی نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن یار چینی کس کی؟ عام آدمی کی۔ آپ اس پہ 5 روپے لیوی لگا دیں گے۔ ہاں جی، اچھا، کپڑے، خواتین، بچے، ان کے جو برانڈڈ کپڑے خریدنے کی جگہ ہیں اس پہ آپ ان کے وہ جو برانڈڈ کپڑے ہیں ان کی قیمتیں زیادہ کر دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کتنا یہ بڑا تو ظلم ہے۔ اور تیسرا مشینری، جی، اگر مشینری کے اوپر ٹیکس زیادہ لگائیں گے تو آپ اپنی کاسٹ، جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے، اس کو بڑھا دیں گے۔ بڑھا دیں گے۔ تو یار آپ ایگریکلچر انکم پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ ان کی اپنی زمینیں ہیں جی، وہ لینڈ لارڈس ہیں۔ فیکٹریاں جو بڑی بڑی وہ نہیں لگنے دیتی ٹیکس۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز بجلی عوام سے پوری کرنی ہے، گیس قیمت بڑھا کے، بجلی کی قیمت بڑھا کے، سارے پیسے آپ نے عوام کا خون پسینہ نچوڑنا ہے، اور آپ نے جناب علی وہ ایک پیسے اگر اکٹھے مجھے اور کرنے ہیں۔ بات کرنے کی اجازت دیں آپ، میں اس میں آئی ایم ایف کو بھی ایکولی رسپانسبل سمجھتا ہوں۔ جی، دے آر پارٹنرز ان کرائم۔ وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ آئی ایم ایف کو تو چاہیے تھا کہ ان کے پی ایچ ڈیز جو امریکہ کے پڑھے ہوئے ہیں وہ ان سے یہ پوچھتے کہ بھائی جان، آپ ٹیکس براڈننگ کی بات کریں، آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں، آپ امیر اور ایلیٹ کیپچر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھائیں۔ وہ بھی آسان ٹیکسیشن کی طرف ان کو لگائے ہوئے ہیں کہ ریٹ بڑھائی جاؤ، جو موجودہ وہی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے پہ برڈن ڈالی جاؤ۔ بات ہے نا کہ دیکھیں آئی ایم ایف تو دیکھیں ایک پیسے دینے والا ادارہ ہے، اس نے آپ کو قرض دیا۔ اب اگر یہ آپ کے آگے پلان پہ ہے نا، آپ اگر نہیں وہ اصلاحات کر سکتے جو ایکچولی ہونی چاہیے، تو ان کو تو وہی بات بھتے والی بات، بھائی ان کو تو قسط پوری کر کے دو گے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں اسی لیے ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ پالیسی میکنگ کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ پھر کیا کریں؟ معاف اگر کر ان دیں کو پیسے، چاہنا، وہ ان کو پیسے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ براڈننگ آف ٹیکس بیس۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں،
ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ 9 یا 10 لاکھ لوگ مزید ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے. وہ پتہ ہے کون سے لوگ لائیں گے؟ جو ایک دفعہ کسی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. یار آپ کوالٹیٹیو ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے اوپر؟ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بجٹ میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو امپورٹڈ باہر کے ممالک سے نینیز لے کر آتے ہیں یہاں پہ، ان کے اوپر ایک فکسڈ کوئی لگایا تھا. مجھے یہ بتائیں اس میں کتنی کلیکشن جو ہے وہ ابھی تک ہوئی ہے، اور وہ لوگ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ میں ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں اسلام آباد میں جو اپنا رینٹ ڈالرز میں لیتے ہیں. آپ ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ ان سے کیوں نہیں ٹیکس وصول کر پا رہے؟ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی آپ کے ساتھ، ریئل اسٹیٹ ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، سروسز ہے، ہاں جی، ان سے آپ پورا ٹیکس کیوں جو ہے وہ نہیں لے رہے؟ لیکن دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ بات ہم نے ڈسکس کرنی ہے سر، وہ جو کنٹروورشل ریسٹرکچرنگ ہے. ہاں جی، آپ نے بنا دیا اس کو کنٹروورشل. میں نے نہیں بنایا، آپ ذرا ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے اچھا، وہ ایس آئی ایف سی کے جو صاحبان ہمارے ملٹری کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. سیچرڈے کو انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اس میں فیصلہ ہوا، اور چیئرمین ایف بی آر جو سیکرٹری ریونیو ڈویژن ہے انہوں نے ایگری کیا. اور میں ابھی آپ کو ناظرین یہ میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں، یہ خبر ہے کہ سمری انہوں نے کیبنٹ کو بھجوا دی. اب کیبنٹ کا جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اس میں یہ سمری ڈسکس ہوگی، اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے اوپر لٹیگیشن ہوگی. ظاہر سپریم کورٹ چلا جائے گا معاملہ، لیکن میرا خیال ہے پہلے ہائی کورٹس میں بھی جا سکتا ہے، لیکن پہلے الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتا ہے. دیکھیں اگر بڑا گھر پیچھے ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، اگر بڑا گھر پیچھے نہیں ہے تو پھر چیزیں رک جائیں دیکھیں گی. میری ایک ریکویسٹ سن لیں، چاہے بڑا گھر ہو یا چھوٹا گھر ہو، آپ ایک کمرہ بناتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پچھلے زمانے میں، آج سے چند سال پہلے تک پاکستان میں وہ جو آرکیٹیکٹس تھے وہ چھوٹا سا 2-3 پیجز کا بنا دیتے تھے. اب آپ اگر گھر بنائیں، انشاءاللہ آپ بنائیں گے گیلانی صاحب، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 50 پیجز کا ایک گھر کا نقشہ بنایا جاتا ہے. جی، اس کے اندر ایک جو تار ہے اور جو سوئچ ہے وہ بھی پلان کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ آئے گا اور کیسے لگایا جائے گا. آپ ایف بی آر جو کہ 30,000 لوگوں کی ایک جگہ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی نہ پالیسی ڈاکومنٹ ہے نہ کوئی ڈیٹیل ہے، کم از کم پبلک ڈومین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور 1,000 سے زیادہ چینجز کرنے جا رہے ہیں. آپ اتنا بڑا ریفارم، کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ کرنے جا رہا ہے سوچے سمجھے بغیر، کنسلٹیشن کے بغیر. کیا پتا وہ اس کو کچھ ڈسکشن کریں، اس پہ روک دیں اس کو. نہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں پالیسی میکنگ ہوتی کیسے ہے. ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہو رہی ہے. آپ سوچتے ہیں ڈاکومنٹ آتا ہے، فون آ جاتا ہے، کام کر کے بھیج دیتے ہیں. اس طرح سے ملک چلتے ہیں، گھر ایسے چلتے ہیں؟ ہمارا تو ایسے ہی چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں گھر کو کیسے چلاتے ہیں آپ؟ گھر کا، میرا گھر اور ملک میں بڑا فرق ہے بھائی. میں چھوٹے سے گھر کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہاں جی. تو آپ 240 ملین سے زیادہ لوگوں کا ملک جو ہے اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے، اس کا کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے. اس کو گھر آپ سمجھیں گے تو پلاننگ کریں گے نا. جب آپ عوام کو گھر کا حصہ ہی نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک آلہ ہے، اس کو استعمال کرو سیاست میں نعرے کے لیے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہ ملے کہ ہم ایف بی آر کی ریفارمز نہیں چاہتے. ایف بی آر کی ریفارمز کرپٹ لوگ نہیں چاہتے. ایف بی آر کی ریفارم ضروری ہیں، لیکن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، گریجول ہو. یہ نی جرک یہ ٹھیک کام نہیں چلے گا. اور مطلب یہ تو اور بھی آگے معاشی نقصان ہو سکتا ہے. اسے ٹیکس کلیکشن کا جو بہت بڑا آپ کا ٹارگٹ ہے جس پہ آئی ایم ایف بڑی پر امید ہے. جی بالکل. وہ بھی ایک آخری بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ میں ٹریک کر سکوں نا. مجھے یہ پتا ہو کہ انہوں نے کیا تھا. انہوں نے تو شو ویسے نہیں، وہ تو خیر انہوں نے اگر کی بات نہیں میری بات سنیں نا، اس میں یہ بھی پھر طے کرے نا، اگر یہ اچیو نہیں ہوگا تو کس کو سزا ملے گی؟ عوام کو ہی ملے گی. عوام کو ملے گی. یہ جو سی ویز امپروو کر کے ہو گیا پھر بھی عوام کو سزا ملے گی، نہ ہوا پھر بھی جن کی سی ویز امپروو ہو جائیں گی ہاں جی ملٹی لیٹرل میں نئی نوکری لینے کے لیے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو ان کی سی وی تو امپروو ہو جائے گی. لیکن اگر نقصان ہوا ملک کا تو ہو ول بی ریسپانسبل، یہ بتا کر جائے. وہ تو کہیں گے کہ جناب ہم نے کوشش کی تھی تو اب آگے سے میرا نہیں سپورٹ نہیں ملی مجھے. دیکھیں یہ پولیٹیشینز کو ہم جتنا بدنام کرتے ہیں نا، لیکن کل کلاں کو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کی بات خیر آخری میں عرض کر لوں کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے ناظرین، ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ اگر آپ نے ٹیکنوکریٹس کو لانا ہے، اگر آپ نے ایکسپرٹس کو لانا ہے، تو آپ پھر ان کو ٹارگٹ بھی دیں، بھائی یہ ٹارگٹ ہے تمہارا، کچھ KPIs رکھیں اور کچھ سزا بھی ہاں رکھیں. جی. یہ تو نہیں کہ آپ آئیں کھا پی کے السلام علیکم وعلیکم السلام میں کیا کروں جی، اور وہ سی وی بڑھ گئی آپ کے بقول. بالکل تو ٹارگٹ دیں بھائی، نہ ہی بالکل تو نہ لگائیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جزا اور سزا دونوں کا دونوں، اور عمل وہ دخل سزا ہونا چاہیے. جزا سزا صرف عام سطح پہ نہیں ہونی چاہیے، اونچے کی سطح پہ بھی ہونی چاہیے. یہی لوگ جو برین چائلڈ ہیں نا جن کا، ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں پالیسی میکنگ اسی لیے امانت ہے، اور پالیٹیشینز اس ملک میں پنچنگ پیڈ ہیں، لیکن ہم ان کو پوچھ سکتے ہیں اور پاکستان کے لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اپنی سی وی امپروو کر کے چلے نہیں، جائیں گے. ہمارے پاس دیکھیں بیسیوں ایسی اب مثالیں، بیسیوں تو نہیں کہتے چلیں، کتنی واضح واضح مثالیں ہیں. معین قریشی، حفیظ شیخ، شوکت عزیز، سب چلے کئی گئے. آئے گئے ہوں گے جی، چلیں واپس چلے بہرحال گئے. یہ افسوس ہی اس بات پہ کیا جا سکتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس پہ فیڈ بیک دینا ہے، اور فیڈ بیک اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں ناظرین اور ہمارے دیکھنے والے جو ہیں، یہ آپ کی زندگیوں کے اوپر اور آپ کی جیبوں کے اوپر اس ساری جو ڈسکشن ہے اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں. اور اگر شدید آج آپ نہیں بولیں گے، شدید اثرات. اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو کل کلاں کو آپ گھلا نہیں کر سکتے. ہم اپنا فرض جس حد تک ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے، اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.